آج ہم پڑھیں گے سورۃ زلزال، 30واں پارہ سورۃ زلزال مدنی سورت ہے۔ تو اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ قرآن پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا 3 سورتیں پڑھو جن کی ابتدا میں الف لام را آتا ہے، یعنی سورۃ یونس پڑھ لو، ہود پڑھ لو اور یوسف پڑھ لو۔ اس نے کہا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، نسیان یعنی بھول غالب آ گئی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ صورتیں مجھے کیسے یاد ہوں گی، بڑی صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم حامیم والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس پر بھی اپنی پہلی بات ہی اس نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسبحات والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو، سبح یسبح۔ اس نے تو وہی بات کی جو پہلے کی تھی۔ پھر کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مجھے کچھ جامع صورت بنا دیں، چھوٹی یعنی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پڑھ لو اذا زلزلت الارض زلزالها، آخر تک یہ پڑھائی۔ وہ شخص کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے کبھی زیادہ یاد نہیں کروں گا، یعنی مجھ سے اور کوئی نہیں یاد ہوتی۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا اس بندے نے نجات پائی، اس بندے نے نجات پائی۔ اب آپ نے سنی ہے فضیلت اس سورت کی کہ یہ فضیلت ہے، اور اگر یہی فضیلت ذہن میں رکھ کے اور اس سورت سے اسی طرح محبت کر کے اس کو یاد کریں کہ اس بندے نے اس کو یاد کی تو وہ کیا ہو گیا، نجات پا گیا۔ اگر یہ بندی یاد کر لے تو نجات نہیں پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے، بندہ ثواب لینے سے تنگ آ سکتا ہے، نیکیاں کرنے سے اکتا سکتا ہے، لیکن اللہ ثواب دینے سے اکتاتا نہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے گا اس سورت کو محبت سے، پیار سے یاد کرنے کی اور پڑھنے کی۔ چلیں جی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے زلزال۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے، آپ جب کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، کیا معنی ہوتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں نا، کیا معنی ہوتا ہے؟ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ہل جانا۔ سب کا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہل جانا۔ کیا ہو جائے گا؟ زمین ہل جائے گی، زمین اپنے اوپر سب کچھ کیا کر دے گی؟ ہلا دے گی۔ تو معنی اس طرح یاد رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ تو زلزال، زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ ہلانا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سورت بھی آپ کو آج کیا کرے گی؟ ہلا کے رکھ دے گی۔ سورت بھی آپ کے دماغوں کو کیا کرے گی؟ ہلا کے رکھ دے گی۔ آپ کا اندر والا پوسٹ مارٹم جو ہے روحانی، وہ سورت یہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دل بھی کھول کے بیٹھنا ہے، دماغ بھی کھول کے بیٹھنا ہے، آنکھیں بھی کھول کے بیٹھنی ہیں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے تاکہ شیطان یہاں سے چلا جائے۔ شیطان چلا جائے گا تو یہ سورت جو ہے وہ آپ کے جسموں کے اندر اثر کر جائے گی، اور اگر آپ نے اعوذ باللہ تسلی کے ساتھ نہیں پڑھا تو شیطان آپ کے یہ جو سارا مواد ہے یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزار دے گا، کہے گا نہ تم نہ سیکھنا، سیکھی تو کیا بن جاؤ گی؟ تم نیکیاں کرنے والی بن جاؤ گی۔ تم نے سیکھنا نہیں ہے، اور تم نے اچھی طرح کیا کرنا ہے؟ پڑھنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، سوچا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس کو تسلی سے، آپ کو سارا اس لیے بتایا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سننا۔ چلیں جی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب۔ زلزلت الارض، ہلا دی جائے گی زمین کو، زلزالہا، ہلا دیا جانا۔
ڈر آتا ہے نا، خوف آتا ہے، ہائی فلاں جگہ پہ باہر کے ممالک میں اتنا زیادہ زلزلہ آیا، زمین پوری شدت سے ہل گئی ہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی منڈی باولدین میں بھی یہ کام ہو جائے ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہی ہیں کبھی ایسا نہ ہو جائے۔ تو کیا کرتا ہے، دل ڈر جاتا ہے، دل خوف کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب خوفناک، اللہ نے فرمایا جب کیا ہوگا، خوفناک زلزلہ آ جائے گا، اس کا سخت حالات دینا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، زلزالہا، سخت ہلا دیا جانا، جب خوفناک زلزلے آئیں گے، زمین اندر سے ہلا دی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، وہ حرکت سے ہی کانپنے لگ جائے گی۔ یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، زلزلہ کون سا، قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ دنیا کا نہیں ہوگا، وہ دنیا کا نہیں زلزلہ ہوگا، وہ کون سا زلزلہ ہوگا، قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اور زمین کے جو زلزلے ہوتے ہیں وہ علاقائی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک ہوتے ہیں نا، زمین کے زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک جگہ پہ آتا ہے، لیکن یہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ کون سا زلزلہ ہوگا، قیامت کا زلزلہ۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے کیا کرو، ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اچھا، اب جس وقت آپ نے سننا ہے نا، جس وقت آپ نے سننا ہے، یہ نہیں سننا کہ یہ ایک کہانی ہے، یہ بھی نہیں سننا کہ یہ ایک سٹوری کی ماند ہے، بھئی اب یہ تو ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں جو ہے نا اس زلزلے کی لپیٹ میں بھی آؤں گی، میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اور جو آسمانی کتاب ہے اس میں بات کس کی ہوگی، آسمان والے کی ہوگی۔ زمین والا کوئی معتبر بات کرتا ہے تو اس کی بات پہ ترجیح دی جاتی ہے، بھئی یہ تو بڑا پریوں کا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اس کی بات جو کر جاتا ہے نا، بڑے ہی کر جاتا ہے۔ تو جب آسمان والا بات کر جاتا ہے، کیوں نہ آپ کے دل ڈریں، کیوں نہیں دل کانپتے۔ اللہ رب العزت نے صدا لگائی ہے، اے کائنات کے لوگوں ڈر جاؤ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلا دیا جانا۔ کون سے ایسے گناہ کے اندر گھر گئے ہو کہ تمہیں ڈر ہی نہیں آتا، اللہ سے ڈر ہی نہیں آتا، گناہوں کے زنگ کیسے چڑھ گئے ہیں کہ ڈر ہی نہیں آتا، شیطان کی چالوں میں کیسے پھنس گئے ہو کہ آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن کی دل کانپتا ہی کوئی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں آتا۔ کیوں فرعون اور حامان کی طرح اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ رب کا قرآن کھولو اور دیکھو کہ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، سب سے بڑی بات جو ہم نے اپنے دلوں کو ریڈی کی ہے نا جس کام کے لیے، وہ اس شاید کے لیے میں نے آپ کے، جو بندہ کوئی پودا شودا لگاتا ہے نا، پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے تاکہ اچھی طرح اندر چلی جائے، اچھی طرح اندر چلی جائے۔ تو اس لیے اب میں نے آپ کے دلوں کی کھدائی کی، آپ کو نرمی سے پیار سے سارا کچھ پہلے آپ کے ذہنوں کو ریڈی کیا، صرف اس آیت کے لیے، پوری صورت میں سے اس آیت کے لیے۔ تو یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی آیت ہے، اس نے آپ کے ذہنوں کو ہلا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ کے ذہنوں کو ہلا دینا ہے۔ کیسے ہلانا ہے کہ زندگی بھر کے کیے گناہوں کی توبہ کر کے آج اٹھنا ہے،
جتنے بھی زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، یہ آیت سن کے اللہ سے سچی سچی توبہ کر جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی۔ اخرجہ خارج کرنا، کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ خارج کرنا، نکالنا۔ ارض زمین، اسقالہا ثقیل، جو بچیاں سائنس پڑھتی ہیں نا ان کو پتہ ہے ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، ثقیل ہونا، کسی بوجھ کو کہنا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، نکال دے گی زمین، اسقالہا، اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دینا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے نکالو۔ اب پوچھا سمجھنا یہ چاہیے کہ اس سے تو آیت سے یہ پتہ چلا زمین بوجھ نکالے گی، ہم کیوں ڈر جائیں؟ آئیں اس کی تفسیر کر کے بتاتے ہیں کہ زمین اپنے خزانوں اور مردوں کو باہر نکالے گی۔ زمین میں مردوں کے بوجھ ہیں، قبریں ہیں نا، زمین اٹھا کے ساری باہر نکالے گی۔ یہ تیرے مجرم اللہ، یہ ہیں وہ فرعون بنے بیٹھے تھے، یہ ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے، یہ ہیں۔ اور معدنیات نکال لے گی، خزانے نکال لے گی، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پتہ کیا نکال لے گی؟ جو زمین کے اوپر کھڑے ہو کے گناہ کیے ہیں وہ بتائے گی یہ بندہ میرا مجرم ہے، دروازہ بند کیا ہوا تھا، گھر کو کنڈی لگائی ہوئی تھی، اکیلا بندہ تھا، کوئی اندر کمرے میں نہیں تھا، یہ چھپ کے کوئی غلط چیز موبائل پہ دیکھ رہی تھی، یہ چھپ کے غلط چیز کو کیا کر رہی تھی؟ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، یہ چھپ کے موبائل کا کوئی غلط مس یوز کر رہی تھی۔ پتہ تھا کہ ماں کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں، مجھے کون کچھ کیا کہے گا، آج کر لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جب صدا آئے گی، یہ سارا پرچہ، یہ موویاں، یہ ریکارڈنگ، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اس کیمرے کو زمین کو حکم دینا ہے لو جی دوبارہ کیمرہ فٹ کرنا۔ یہ کیا ہو رہا تھا کوئی نہیں پتہ، یہ سامنے دیکھنا کیا ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ ہو اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے فلاں بندے کو قتل کیا تھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ ریکارڈنگ سامنے آ جائے گی۔ چور کہے گا جب میں نے چوری کی میں تو پکڑا بھی نہیں گیا اور میں مزے سے چوریاں کرتا رہا، وہ ریکارڈنگ وہ کیمرہ وہ لگ جائے گا۔ زمین سب کچھ اپنے اوپر ہونے والے جرم نکال کے باہر پھینک دے گی۔ نہ میں تجھے بتاؤں تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑوں پڑھانے کو میں یہ آیت صرف ایک سانس میں پڑھا سکتی تھی، لیکن نہیں، یہ آیت پڑھو اور ساری زندگی کی ہسٹریاں رب سے معافیاں مانگ کے جرم آج اپنے بخشوا لو، ختم کر لو۔ پیچھے سے مرنے کے بعد دیگیں گئی، قرآن گیا، پڑھنا گیا، وظیفہ گیا، گٹلیاں گئیں، کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج رب سے ناتا جوڑ کے آنکھیں گیلی کر کے ہونٹ ڈھیلے کر کے رب کے آگے ہاتھ جوڑو، اللہ میں اکیلی تھی، میں نے یہ جرم کر لیا، اللہ میں نے یہ جرم کر لیا، میں بندی تیری، میں مجرم تیری، اللہ میں فرما برداری بھی تیری کروں گی، آج مجھے معاف کر دے۔ رب کعبہ کی قسم، آج دل سے معافیاں مانگو، جتنی عمر ہوگی یا جتنے گناہ ہو گئے اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جتنے گناہ ہو گئے اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ اتنا پیکج کہاں سے ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ آپ ساری عمر اس کے ساتھ غلط کرتے رہو وہ تمہیں سر پہ اٹھا لے، وہ کہے کہ ہائے تم کتنی اچھی ہو، آج تمہیں مجھ سینے سے لگایا میں پچھلی ساری بھول گئی ہوں، سلوک بھی کرے گا لیکن کہے گا بھولتی نہیں ہوں میں تمہاری پچھلی عادات کو۔ لیکن اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ میں نہیں کہتی کہ کسی سے گناہ نہ ہوا سمیت میرے، انسان کی زبان جو ہے نا وہ صبح صبح اٹھ کے نا، تو جب انسان اٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ جوڑتی ہے اپنے سارے اعضاء کے آگے،
جو سارے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے کوئی غلطی کی نا تو ہمیں بھی ساتھ سزا ملے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ کے نا اپنی زبان کو مروڑتے تھے، ایسے کر کے سزا دیتے تھے، کہتے ہیں سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں چلیں اور کوئی دوسرا گناہ نہ ہو، ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، ماں بیٹی آپس میں گھر میں ہے نا، بیٹی کوئی ایسی بات کر دے گی ماں اس کا دل جلنے لگ جائے گا، آپ سمجھیں گے یہ چھوٹی بات ہے، سارا دن آپ کو لعنتیں فرشتے بھیجیں گے، کل کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کریں گے، اور سب سے بڑی بات ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتنی آپ نے سمجھنا یہ چھوٹی بات ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، زور ہو گئی اٹھ کے زور کی نماز پڑھ لی، تو 10 رکعتیں پڑھ، تو 12 رکعتیں پڑھ، تو سجدے پہ سجدہ کی جا، اللہ کو تیری ان سجدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیوں ماں کے ساتھ بدتمیزی کی؟ ایک بہت لمبا واقعہ ہے وہ نہیں چھیڑتی، لیکن یہ ثابت ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بوڑھے باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، حج کر کے آ جا تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ شریعت کو دیکھتی ہو، شریعت تو ان والدین کو سونے کے تختوں پہ بٹھاؤ تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچو کہ گناہ، اس لیے کہہ رہی ہوں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہوں کو بخشوا دینا، رب کو راضی کر لینا، یہ بڑی بات ہے۔ تو آج اپنے کیا کرنا ہے، گریبان کے اندر جھانکنا ہے، کہاں سے ہو گئی، کہاں سے میں غلط ہوں، آج میں جہاں سے غلط ہوں میں ٹھیک ہوں گی، مرمتیں کر کر کے تھک گیا ہوں میں، ہر روز میرے اندر ایک عیب نکل آتا ہے، آج کیا کرنے ہیں، جو اپنے عیب ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اس آیت پہ اٹک جانا ہے کہ زمین تو جو نکالے گی تو میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں تو کم سے کم میری جو مووی بنی ہوگی وہ تو اچھی بن جائے گی نا، میرا تو جو نامہ اعمال ہے وہ پرچہ جو سارا نکلے گا، قرآن میں بار بار آیا ہے یہ سارا کچھ نکلنا ہے، یہ سامنے آنا ہے، تو آج کیا ہوگا، وہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی ماند ہوں گے، قاتل آئے گا، دیکھ کر کہے گا افسوس افسوس میں نے تو اس بندے کو قتل کیا تھا، رشتے ناتے ختم کر کے آئے گا، کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ سارا کچھ ختم کیے تھا، یہ کہاں سے باتیں آ گئیں، چور آئے گا اسی لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر سب اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا، زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنی سن رہی ہیں ساری آج کیا کریں گی، اللہ سے توبہ کریں گی، اللہ بڑے گناہ ہو گئے، بڑے پاپ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اب مجھے اپنا بھی بنا لے اور پچھلے گناہوں کو نیکیاں بھی بنا لے۔ اللہ نے پھر پچھلے گناہوں کو نیکیاں بنا دینی ہے، لو اتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں ساری نیکیاں بن جائے، کتنا بڑا پیکج لگ جائے گا، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، تو نمازیں پڑھی بھی کوئی نہیں، نمازیں بن بھی جانی، جھوٹ بھی بولے پھر بھی نیک بن جانا۔ چلو جی آج ہی اللہ سے سچی سچی توبہ کرنی ہے، پھر انسان وہاں کیا کہے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کرے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی کافر کس چیز کے بارے میں کہے گا، جو مشرک ہے وہ کیا کہے گا، پریشان ہو کے، خوف زدہ ہو کے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایک دفعہ بندہ اچانک گھر میں آیا، حادثے ہو رہے ہوں تو بندے کے منہ سے نکلنے نہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کدھر سے کیا آیا ہے، تو بس جب زمین سب کچھ اکھیڑ ڈالے گی، سب کچھ کیا ہوگا، تو انسان کو اتنا تعجب ہوگا کہ یہ حادثہ کہاں پہ آیا، ہم تو آرام سے رہتے تھے، یہ زمین ٹھہری ہوئی تھی، ہمارے تابع تھی، ہم تو زمین کا بناتے تھے، آج زمین نے ہمارا کچھ بنا دیا ہے، حیران ہو جائے گا، اس وقت پتہ ہی نہیں چلے گا، اس وقت کوئی نہیں وقت آتا نا، یومئذ تحدث اخبارہا، آ گیا نا، پھر آیتیں پھر آ گئی، اس دن تحدث بیان کرے گی اخبار، اپنی خبریں، لو جی اب زمین دفتر کھولنے لگی، اب خبریں بیان ہونے لگی ہیں، ایک خبریں لگتی ہیں نا ٹی وی پہ تو ساری دنیا کی خبریں نشر ہوتی ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے ہائے میری خبر نہ چل جائے، میں نے یہ برا کام کیا ہے، میری نہ خبر لگ جائے، اخبار میں نہ لگ جائے، ٹی وی میں نہ لگ جائے، اب اللہ خبریں لگانے لگا، لو آج کوئی کائنات میں کسی کی طاقت ہے کوئی اس کو روکے، اس دفتر کو روکے،
بڑے 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 کی چدراہٹ نکل جائے گی، کوئی نہیں خبریں۔ اب زمین اپنے اوپر ہونے والے خیر اور شر کے بارے میں یہ دفتر لگانے لگی ہے، زمین بتائے گی مجھ پر رہنے والوں نے کتنے اچھے عمل کیے، یہاں یہ بندہ سجدہ کرتا تھا، اس جگہ کو یہاں اس نے نا کونا بنایا ہوا تھا، یہاں رب کی عبادت کرتا تھا، اس جلوت میں رب سے باتیں کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس خلوت میں جا کے گناہ کرتا تھا، اس میں چھپ کے گناہ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے۔ آج تو کسی گناہ کے لیے مجبور ہو رہی ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، لعنتیں ساری زندگی کی تمہارے اوپر برسیں گی، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گناہ کی لذت کتنی رہتی ہے؟ تھوڑی سی رہتی ہے، وقتی طور پہ رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولو گی وقتی طور پہ اثر رہ گیا، اس کے بعد چوری کرو گی، زنا کرو گی، اور جو کچھ کرو گی تو جو کچھ وقتی طور پہ ایسے ہوتا ہے، لیکن آج دیکھیں جنہوں نے گناہ کی خاطر کچھ کیا ہے، ساری عمر وہ پچھتا رہی ہیں، لذت تھوڑی دیر ملتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لذت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ دوبارہ بیان ہو جائے گا۔ رب پہ یقین کر لو، اس رب پہ یقین کر لو۔ اور ایک اور بات، اب یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ بن رہی ہیں حجت۔ جب بندہ اس آیتوں کو کانوں کے اوپر سے گزار دے گا نا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے یہ کانوں کے اوپر سے گزر گئی ہیں، حجت بن گئی ہے۔ پھر قیامت والے دن فرشتے نے آ کے کہنا ہے الم یاتکم نذیر، بھائی تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اس نے کہنا نہیں جی میرے پاس تو کبھی نہیں آیا۔ پھر رب نے کہنا ہے فلاں دن، آج کیا دن ہے؟ آج کیا دن ہے؟ کوئی ہوگا، سوار منگل ہے، اچھا سوار والے دن صبح کے ٹائم 9 بجے تیرے پاس یہ میسج آیا تھا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تجھے نہیں پتا تھا کہ میں گناہ نہ کروں؟ پھر کیوں کیا؟ چل بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں نا اپنے ذہن میں ذرا آپ نے نا ٹکا لینی ہے، یہ اس کو نقش کر لینی ہے۔ یہ نہیں کہنا سبق تھا چلا گیا، جائے گا نہیں، یہ سبق تمہارے ذہنوں کے اندر جائے گا، تمہاری روح کے اندر یہ جائے گا، تمہاری جتنی عمریں ہیں نا ان کے اندر جائے گا، یہ سبق بن کے تمہاری زندگی کا سبق ہے یہ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، اس لیے کہ آپ کا رب اوہا وحی کی لہا، اس کے لیے کسے؟ زمین خبریں اس لیے بیان کرے گی کہ اللہ نے اس کو وحی کی تھی، اللہ نے اسے حکم دیا تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ، اچھا اللہ نے زمین کو بھی زبان دے دینی ہے، قرآن کو بھی زبان دے دینی ہے، بولنے کی طاقت دے دینی ہے۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یصدر الناس، دکھائے جائیں گے لوگ، یومئذ اس دن، یصدر پلٹیں گے لوگ، واپس پلٹیں گے لوگ، اشتاتا الگ الگ، کیا کریں گے؟ واپس پلٹیں گے لوگ الگ الگ، لیروا، تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم، ان کے عمل انہیں دکھائے جائیں، یعنی حساب کے میدان میں کہ لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ ٹولیاں اس کی گروہ در گروہ بنایا جائے گا، کوئی جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، مطلب ان کا کیا، یہ کہتے ہیں نا جب پیپر ہوئے ہیں حساب کتاب، جو پاس ہو گیا اس کو اگلی کلاس میں، جو نہیں ہوا اس کو پچھلی کلاس میں۔ اب کیا ہوا؟ یہ ان کے رزلٹ اناؤنس ہو گئے، اب کوئی جنت کی طرف جا رہے ہیں گروہ بن کے، کوئی جہنم کی طرف، کوئی خوشخبری لے کے لوٹ رہا ہے، کوئی بد نصیبی لے کے ڈول رہا ہے، کوئی کسی کی ملاقات اس کے بعد کبھی بھی ملاقات نہیں ہوگی، اپنے اپنے جزا سزا کے حساب سے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ، جو کوئی عمل کرے گا، مثقال، عمل کرنا ذرہ برابر بھی، ذرۃ، مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو کوئی عمل کرے گا ذرہ برابر بھی خیرا یرا، اس کو دیکھ لے گا۔ چھوٹی سی بھی اس نے نیکی کی نا، گلی میں جا رہا ہے، کوئی پتھر آ گیا کسی کے راستے سے ہٹا دیا، چیونٹی برابر بھی اس نے اس کو دیکھ لے گا کہ یہ میں نے نیکی کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی کو ڈول سے پانی طلب کرنے پر برتن میں پانی ڈال دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ پانی مجھے دینا تو اس کو دے دیا، تو اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر شرًا یرا، برائی کا عمل کوئی کرے گا ذرہ برابر بھی، اس کو کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔
اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، اتنی بڑی بات تو نہیں نا، تو یہ جو ذرہ برابر بھی اس کی برائی ہے وہ بھی نکل آئے گی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ معمولی اور حقیر سمجھنے والے گناہوں سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے ہاں ان کی کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ جمع ہو کے آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو آپ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنی سی بات ہے، اس میں کیا ہے، ہلکا پھلکا سا، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو اللہ جو ہے وہ بڑا بھی معاف کر دے گا، لیکن اپنی یہ جان بوجھ کے، چاہے چھوٹا گناہ ہے چاہے بڑا گناہ ہے، ایک راستہ غلط ہے، گناہ ہے، غلط چیز ہے، غلط کام ہے، اور اس کو پتہ ہونے کے باوجود سورۃ نازعات کے اندر آتا ہے ایک بندے کا دل کر رہا ہو کہ میں گناہ کروں، بہت محبوب گناہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، میرا دل بڑا کرتا ہے۔ فرض کیا آپ کسی مووی کو دیکھ لیں، کسی غلط کام کو دیکھ لیں، کوئی اور بھی غلط کام، جو بھی غلط کام ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر دیا، اسے پتہ تو ہے یہ غلط کام ہے۔ تو سورۃ نازعات میں اللہ پاک نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو کوئی ڈر جاتا ہے، اما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جس بندہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشوں کو روک لیا، دل بڑا تھا میں یہ کر دوں، لیکن اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں، اسے میں نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دینا ہے۔ تو آؤ آج اپنی خواہشوں کو قربان کر دو، کس کے لیے؟ جنت کے لیے قربان کر دو۔ کس کے لیے قربان کرنا ہے؟ جنت کے لیے۔ جو گناہوں پہ دل ہے وہ سارے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے سچی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ میں تیری بن کے آ گئی ہوں، تیری بن کے آ گئی ہوں، جنت کی خاطر بن کے آ گئی ہوں، ڈر کے آ گئی ہوں۔ یہ زمین اپنی خبریں نکالے گی، یہ ذرہ برابر بھی نکلی نیکیاں پتہ چل جائے گا، یہ ذرہ برابر بھی کیے گناہوں کا پتہ چل جائے گا۔ رب تیری بن کے آ گئی ہوں، سچی سچی توبہ کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اپنی رحمتوں کی برسات میرے اوپر کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، تو معافیاں مانگنے والی بن جا، دل سے توبہ کرنے والی بن جا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں ہی اللہ کی مومن بندی بن جا، کل آخرت والے دن معاملہ بڑا سخت ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، ساری ہسٹری بایو ڈیٹا نکل کے سامنے آ جائے گا، تو بھائی کو بھی بلائے گی، بہن کو بلائے گی، باپ کو بلائے گی، ماں کو بلائے گی، سارے ہیلے واسطے ناکام ہو جائیں گے۔ آج وقت ہے، الم یاتکم نذیر، آیا تھا کوئی ڈرانے والا؟ میں بن گئی، میں حجت بن کے، میں بار بار کہہ رہی ہوں میں ڈرانے والی آئی، آج چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو، اللہ کی بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، آپ کا ہاتھ پکڑ کے رب کے دربار میں پیش کر رہی ہوں، اللہ تیرا مجرم آ گیا، تیرا پاپ کرنے والا آ گیا، تیرا گناہ کرنے والا آ گیا، معافیاں مانگ رہے، اللہ اسے معاف کر دے۔